السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، سبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا لي واحد أضفي به هر الوباء الحاتما اللہ رب المصطفى اصحابه والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی فرقان حمید میں 15واں پارہ ہے سورۃ کہف، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، کتاب التفسیر میں سورۃ کہف کی تفسیر کے تحت. صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الفضائل میں خضر علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر کیا. گویا کہ جو حدیث تفصیل میں ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا بھی عالم کوئی ہے؟ یہ ایک سوال کیا. اب ظاہر طور پر دیکھا جائے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا عالم جو تھا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بذات خود تھے،
کیونکہ ایک نبی اور رسول علیہ السلام امت کا استاد ہوتا ہے، امت کا معلم ہوتا ہے، تو جو معلم ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ علم میں شاگردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ نبوت کی شان کے لائق یہ جواب بنتا تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بڑا عالم جو ہے پھر کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مجمع البحرین، ایک ایسی جگہ جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، ان دو دریاؤں کے سنگم پر وہاں پر ایک شخص ہے وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میری اس سے ملاقات کرا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھوں تو صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی لے لیں، اس مچھلی کو آپ اپنے ٹوکری کے اندر جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے اس ٹوکری کے اندر رکھ لیں۔ مجمع البحرین پر پہنچے جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں پر جا کے آپ اس جگہ پر اس شخص کو پا لیں گے۔ نشانی یہ ہوگی کہ اس جگہ پر یہ مچھلی جو آپ لے کر جا رہے ہیں یہ آپ کی ٹوکری سے نکل کر، یعنی مردہ مچھلی ہے، بھنی ہوئی مچھلی ہے، پکی تلی ہوئی ہے، یہ زندہ ہوگی، زندہ ہو کر ٹوکری چھوڑ کر دریا میں داخل ہو جائے گی، اور بڑا عجیب طرح سے راستہ بنائے کہ پانی ادھر ادھر کا رک جائے گا اور درمیان میں جس طرح کو غار سرنگ سی بن جاتی ہے وہ اس طرح سرنگ بن جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، کھجور کی ٹوکری لی، کھجور کے پتوں کی بنی اس کے اندر مچھلی کو رکھا، اور اپنے شاگرد نائب یوشع بن نون جو بعد میں نبی بھی بنے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کی قیادت کی اور جہاد بھی کیا، تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی فرقان حمید میں لکھا۔ 15واں پارہ ہے سورۃ کہف اور آیت نمبر 60۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے، یعنی وہ یوشع بن نون جو آپ کے ساتھ تھے، لا ابرح، میں نہیں رکوں گا، حتی ابلغ، جب تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، او امضی حقبہ، چاہے کتنی لمبی مدت کیوں نہ گزر جائے، میں نے ڈھونڈ نکالنا اس کو۔ فلما بلغا، چلتے 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 جب اس جگہ پر دونوں پہنچ گئے، مجمع، جہاں پر وہ دو دریا ملتے تھے، بینہما، اللہ اکبر، تو وہاں اس جگہ پر جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام چٹان کے ساتھ، اب پتہ نہیں ہے یہی جگہ ہے کیونکہ ابھی نشانی سامنے نہیں آئی تھی، تو وہاں پر ایک چٹان تھی، اس چٹان کے ساتھ ٹیک لگائی اور سفر میں تھکاوٹ تھی ہلکی پھلکی، آپ سو گئے۔ یوشع بن نون وہ جاگ رہا ہے، آپ کا پہرا دے رہا ہے، کھجور کے پتوں کی ٹوکری کے اندر وہ مچھلی بھنی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اسی نیند کی کیفیت میں تھے کہ یوشع بن نون نے دیکھا وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تلی ہوئی زندہ ہوئی، ٹوکری چھوڑ کر دریا میں کود گئی، اور دریا میں اس نے سرنگ کی طرح راستہ بنایا، یعنی اس کے جانے کے باوجود، دریا میں داخل ہونے کے باوجود وہ جگہ جو ایک غار ٹائپ نشان سا بنا وہ اسی طرح موجود ہے، سوراخ بنا ہوا ہے۔ اب یوشع بن نون نے پہچان لیا کہ جگہ تو یہی ہے، یہی نشانی تھی۔ ابھی میں بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ادب کے تحت انہوں نے چونکہ آرام فرما ہے میں نہیں بتاتا، اٹھیں گے تو بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو نسیا حوتہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کا جو شاگرد تھا، ان کا ساتھی تھا، وہ مچھلی کی بات بیان کرنا بھول گیا، اس کو یاد ہی نہ رہا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر، جبکہ وہ مچھلی اس نے کیا کیا،
اس دریا کے اندر راستہ بنا لیا سارا باغ، جس طرح کے کوئی سرنگ ہوتی ہے اس طرح سے اس نے راستہ بنا لیا تھا، لیکن شاگرد نے بیان کرنا، اللہ اکبر، اس کو بلا دیا گیا، وہ یاد نہ رہا اس کو۔ فلما جاوزا، موسیٰ علیہ السلام اٹھے، دن کا کچھ حصہ باقی رہتا تھا، اب وہ چل پڑے، چلیں جی سفر کریں۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا۔ اب دیکھیں اس واقعے کے اندر عقیدے کے مسئلے کس طرح سے حل ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی اور رسول عالم الغیب ہو، اللہ اکبر، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے، اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا ہے کہ فلاں جگہ وہ بندہ رہتا، اس بندے کو بلوا لیتے خود۔ دوسرے نمبر پر اتنا لمبا سفر کرنا، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ جو تصوف کی دنیا کے اندر ہے طے الارض کہ بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں اور آپ کو امریکہ پہنچا دے گا، لندن پہنچا دے گا، اللہ اکبر، بلکہ صحرائے مدینہ میں لاکھوں کا مجمع آنکھیں بند کرے بغیر ویزے پاسپورٹ کے سارا مجمع مدینہ پہنچا دیا جائے گا، اور وہاں پر سرکار سے زیارت بھی ہو جائے گی، اور جب واپس آئیں گے اللہ اکبر تو پورا کا پورا مجمع بغیر کسٹم کلیئرنس کے، بغیر ویزے پاسپورٹ کے دوبارہ وہی جگہ اسی جگہ موجود ہے۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے، آنکھیں بند کرتے اور پہنچ جاتے اس جگہ پہ۔ دو، تیسرے نمبر پر یہ لوگ کہتے ہیں فوت بھی ہو گیا اور قبر کے اندر سے حال جانتا ہے، اگر ان کو مدد کے لیے پکارا جائے مدد کے لیے بھی آ جاتے ہیں، ہمارا حال بھی جانتے ہیں، ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری پوری بھی کرتے ہیں، مشکل کشائیاں بھی کرتے ہیں، حاجت روائیاں بھی کرتے ہیں، خزانے بھی بخش کر دیتے ہیں، بگڑی بھی بنا دیتے ہیں، بیڑے بھی پار لگا دیتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی، موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تھے، ابھی صرف سوئے ہوئے ہیں، ایک واقعہ ہوا ہے کہ مچھلی جس جگہ کے سفر کے لیے سفر کیا تھا اس جگہ کی نشانی کے طور پر وہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر دریا میں کود گئی، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، اس واقعے کا پتہ نہیں چلا۔ اگر پتہ چل جاتا اللہ اکبر تو اٹھ کر کیا ہوتے، اللہ اکبر، وہ آگے سفر نہ کرتے، ایک دن کا باقی حصہ سفر کیا، ساری رات سفر کیا، دوسرا دن جب ہوا اللہ رب سے فرماتے فلما جاوزا، جب انہوں نے وہ اس جگہ سے تجاوز کر لیا، آگے چلے گئے، جو اصل مقام تھا اس سے آگے چلے گئے، قال لفتاہ، اپنے غلام سے، اللہ اکبر، جوان سے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آتنا غداءنا، وہ ٹوکری کے اندر جو مچھلی بھونی ہوئی پڑی ہے نا وہ ناشتہ لے آ میرے لیے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں تو ہم بڑا تھک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تک پہنچے تھے اس وقت تک آپ کو اتنی تھکاوٹ نہیں تھی، لیکن جب اس جگہ سے آگے سفر شروع کیا آپ نے، آپ کو تھکاوٹ بڑھتی چلی گئی۔ عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، لمبا سفر کرے گا، 1.5 رات اور آدھے دن کا سفر، اور جا کر کیا فرماتے ہیں، وہ ناشتہ نکال ذرا، بڑی بھوک لگی ہے، سفر میں تھک گئے ہیں۔ عالم الغیب یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اس لیے نیند میں پتہ نہ ہوتا کہ نیند کے اندر وہ مچھلی تو کود گئی ہے، مچھلی ہوگی تو ناشتے میں آئے گی، اور پیغمبر غلط بیان ہی تو کرتے ہیں کہ سارا کچھ پتا اور پھر غلام سے مانگ رہے ہیں ناشتہ لیا، پتا مچھلی تو اتنے میل دور رہ گئی، اللہ اکبر۔ تو اس سفر میں ہم تھک گئے ہیں، ذرا میرے پاس وہ کھانا لے کر آ، اللہ اکبر۔ قال ارایتا، اس وقت اس کو یاد آیا، اس اللہ اکبر شاگرد کو کہنے لگا آپ نے دیکھا نہیں، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اس پتھر کے پاس، اس چٹان کے پاس وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سستا رہے تھے، فإنی نسیت الحوت، مجھے وہ مچھلی کا واقعہ بیان کرنا ہی بھول گیا۔ اچھا، یوشع بن نون بعد میں نبی بنے، اس وقت اللہ کے ولی تو تھے، اور ولی بھی بھول گیا، آئے 1 رات اور آدھے دن کا سفر آگے بڑھ گئے، اس جگہ سے اپنے سٹاپ سے آگے نکل گئے، تو ولی عالم الغیب ہو تو بھولے کیوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یوشع بن نون اس وقت اللہ کے ولی ہیں، لیکن نہ ولی کو پتا چلا نہ ہی نبی کو پتا چلا، اللہ اکبر۔ اور وہ کیا جواب دیتے ہیں، وما انسانیہ الا الشیطان،
مجھے بلا دیا شیطان نے ان اذکرہ کہ میں اس کا تذکرہ آپ سے کرتا، آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے اس لیے میں بتا نہیں سکا، بعد میں نے کہا بتاؤں گا، لیکن اب اللہ اکبر شیطان نے ہمیں بلا دیا اور ہم چلے گئے۔ اتنا سفر، وہ خود بھی تو ساتھ سفر کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، میں نے جو دیکھا اس مچھلی کو، اس نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں راستہ بنایا، کیونکہ عام طور پر کوئی چیز پانی میں جاتی ہے ڈبکی لے کر پانی دوبارہ مل جاتا ہے، اس چیز کو پانی داخل کر لیتا ہے، چاہے پتھر ہو کنکر ہو کوئی بھی چیز ہو، پانی دوبارہ پیچھے مل جاتا ہے۔ لیکن یہ تو عجیب راستہ تھا کہ پانی پیچھے ملا نہیں، اسی طرح سوراخ قائم تھا، سرنگ بن گئی تھی، جتنا اس نے سفر کیا پانی میں وہ سرنگ بنتی چلی گئی تھی۔ اتنا عجیب واقعہ مجھے شیطان نے بلا دیا، بیان ہی نہیں کر سکا۔ اتنا لمبا سفر کر کے ایک رات اور آدھے دن کا سفر آگے نکل گئے۔ قال ذالک، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، او وہی تو تھی ما کننا نبغی، جس کی ہم تلاش میں تھے، وہی تو جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے نشانی وہی بتائی تھی کہ وہ مچھلی وہاں پر کود کر دریا میں چلی جائے گی۔ اوہو اچھا، فرتدا علی آثارہما قصصا، اب دونوں اپنے الٹے قدموں اسی طرح پھر کر واپس آئے۔ الٹے قدموں سے کیا مراد؟ الٹا نہیں واپس ہے، مقصد یہ ہے کہ پھر دوبارہ سفر کیا، جتنا ایک رات اور آدھے دن کا سفر آگے نکل گئے تھے، دوبارہ اسی جگہ پر واپس آئے۔ ایمانداری سے بتائیں، جو عالم الغیب اور حاضر ناظر مشکل کش حاجت روا ہو، اس کو یہ مغالطہ لگ سکتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں قرآن کے قریب نہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس چٹان کے پاس انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا۔ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، احادیث کے اندر ان کا نام موجود ہے، خضر ان کا نام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے خضر کہ جہاں پر وہ بیٹھے تھے ان کے پیچھے والی جگہ ہری بھری ہو گئی، سرسبز ہو گئی تھی، تو اللہ کا کوئی خاص بندہ تھا۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں نا جی، بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے؟ اس نے 4 روٹیاں، کیونکہ اس نے اپنے بھوک والا مسئلہ بیان کرنا تھا۔ اب یہاں پر جن کو مشکل کشا حاجت روا چاہیے بہت سے، ان کو ایک دلیل مل گئی، دیکھو جی نبوت سے ولایت افضل ہے، ولی کا جو مقام ہے نا اللہ اکبر، اس کے بعد وہ مدبرات امر، وہ تو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہوتا ہے۔ تمام اللہ اکبر محقق تصوف والے جو بزرگ ہیں ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کیا کہ کوئی بھی ولی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا، جو شریعت کے خلاف قدم اٹھاتا ہے وہ ولی نہیں ہے۔ بھائی جدید گستامی کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا آئے، پانی پر چل کر دکھا دے، اگر اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو وہ شیطان ہے، ولی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ محراب میں سے سفید نور نکلا، کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا، نور میں سے آواز ہے، عبد القادر تیری عبادت سے ہم بڑے خوش ہو گئے ہیں، آج کے بعد آپ پر نماز معاف۔ انہوں نے کہا نماز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف نہ ہوئی، تو یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ نماز معاف، یہ شیطان ہے۔ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، وہ جو سفید نور تھا کالا دھواں بن گیا، اپنی اصل شکل میں آ گیا، اور اس میں سے آواز ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ انہوں نے کہا پھر چکر دے رہا ہے مجھے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچایا ہے جی۔ تو شریعت کے جو ماتحت ہوگا اللہ اکبر وہ ہوگا ولی، اور ولی شریعت کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا اللہ اکبر۔ اس لیے نبوت کے شریعت کے وہ ماتحت ہوتا ہے کوئی بھی اللہ کا ولی ہو اللہ اکبر۔ اور ولی کا جو مقام مرتبہ یہاں پر بتایا گیا ہے، لوگوں میں جو مشہور ہے کہ اس کو شاید کسی علاقے کا اللہ اکبر، جس طرح یہ پورا ملک ہے، ملک میں صوبے ہیں، صوبوں کے اندر شہر ہیں، ضلع ہیں، ضلعوں کے اندر شہر ہیں اللہ اکبر، اور تحصیلیں ہیں،
تو اسی طرح سے پھر تحصیلوں میں تھانے ہیں تو تھانے کا ایک ایس ایچ او ہوتا ہے اور اس کا ایک ایریا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے تصوف کی دنیا کے اندر بھی کہ یہ غوث الاعظم ہے, یہ غوث العالمین ہے, یہ قطب ہے, یہ ابدال ہے, یہ اوتاد ہے, اللہ اکبر, اور یہ کون, یہ اللہ اکبر, یہ فلاں علاقے کا, یعنی ان کو بھی اسی طرح علاقے دیے ہوئے ہیں. یہ اس علاقے کا اللہ اکبر جو ہے نا وہ کام لوگوں کے بگڑیاں بنانے والا ہے, یہ اس علاقے کا بگڑیاں بنانے والا ہے. اس طرح سے قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں. اب یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جب ملاقات کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, ہمارے وہ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے, موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور حیران ہو کر پوچھا اس علاقے میں سلام کہاں سے آ گیا, یہاں تو کوئی مسلمان نہیں رہتے اس علاقے میں سلام. اس کا مطلب ہے وہ جب حیران ہو کر پوچھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچان سکا. تو اگر ولی بھی ہو تو ولی عالم الغیب نہیں, اسے پتہ نہیں کہ آنے والا کون ہے, اور وہ یہ سوال ہی نہ کرے اس علاقے میں سلام, اسے پتہ نہیں اللہ کا جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئے ہوئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا ہاں. اللہ اپنا تعارف کروایا تو ان کو پتا چلا, جب تک نہیں کرایا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا, ہم نے اس شخص کو اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی تھی. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم عطا کیا. نام کیا تھا؟ خضر نام تھا. اب ان کی شخصیت کے بارے میں عجیب طلسماتی انداز اختیار کیا گیا ہے. جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ گھڑ کے اللہ اکبر بیان کی گئی ہیں. اس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں, بعد میں اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ شخصیت کون تھی. اب من لدنا علما, ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا. لوگوں نے کیا بتایا, ان کو علم لدنی تھا, کہ لدنی کو خاص علم, اور لدنا کا مطلب عندنا کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اس کو علم عطا کیا تھا. اللہ اکبر. قال له موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے مجھے وہ سکھا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس ایسا علم تھا جو کچھ سیکھ سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اس کے پاس بھیجا سیکھنے کے لیے کہ آپ ان سے وہ علم حاصل کریں. قال انک, خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کی کچھ شرط ہے. انک لن تستطیع معی صبرا, پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اندر میرے ساتھ رہنے کی صبر کی طاقت نہیں ہے, آپ صبر نہیں کر سکیں. اس کا مطلب ہے وہ خضر علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, لیکن مجھے جو علم اللہ نے عطا کیا ہے اللہ اور جو میں کام کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ جواب دیا, وہ حدیث کو میں ساتھ ساتھ کوٹ کرتا آ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خضر علیہ السلام نے فرمایا جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں, جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ شریعت کا علم تھا, تورات کا علم تھا ان کے پاس, اللہ اکبر, نبوت و وحی کا علم تھا. تو وہ علم میرے پاس نہیں, اس کا مطلب ہے وہ نبی نہیں تھے. خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے, اور جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں. اس کے بعد مطلب ہے میرے پاس علم شریعت والا نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ وہ آخر میں ان کی شخصیت کو جب واضح کیا جائے گا پھر پتہ چلے گا کیا ہے, تاکہ ان کے اصل واقعات سامنے آ جائے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو خضر علیہ السلام نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو خبر ہی نہیں. یعنی میں نے جو کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں ہے, آپ میں صبر نہیں کر سکیں گے ان واقعات کو دیکھ کر, تو اس کی وجہ بھی خود بتا دی, اس لیے کہ آپ اس علم سے واقف نہیں, آپ کو جس چیز کا پتہ نہیں آپ کیسے اس پر صبر کریں گے, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, یہ ایک فطری چیز ہے. اس کا مطلب ہے خضر علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود پیغمبر ہونے کے عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب ہوتے تو خضر علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ آپ
صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کو علم ہی نہیں. وہ بھی جانتے موسیٰ علیہ السلام علم نہیں رکھتے جو میرے پاس علم. قال موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. آپ جو بات بتائیں گے اللہ اکبر. تو اس کے اوپر خود انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے قال فإن اتبعتنی، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کریں. جو میں کروں جو میں کہوں آپ نے نہیں پوچھنا. حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں اس معاملے کے بارے میں خود آپ کو خبردار نہ کروں. میں خود تفصیل بتاؤں علیحدہ بات ہے، آپ نے نہیں پوچھنا. ہاں جی چلنا. انہوں نے ساری باتیں یہ ولیوں پر فٹ کر دی. عالم سے سوال نہیں کرنا، دو زانوں ہو کر بیٹھنا، آنکھیں نیچی رکھنی ہیں، چہرے کی طرف نہیں دیکھنا، سوال نہیں کرنا. انہوں نے جو بتا دیا سرکار آمنا صدقنا، بیعت کیا ہے نا، بیچ دیا ہے. مرشد پکڑا، آگے بات نہیں کرنی ان سے، سوال نہیں کرنا، ساری چیزیں وہاں فٹ کر دی. بس ایک شخصیت چاہیے تھی، ان کو مل گئی. تو یہ صرف ان کے لیے مخصوص تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اللہ اکبر. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر حامی بھر لی. فانطلقا، اب اس کے آگے تثنیہ کے صیغے ہیں، اس کا مطلب ہے یوشع بن نون اب ان کے ساتھ نہیں، ورنہ 3 ہو جاتے. اب یہ تثنیہ کا صیغہ ہے طلقا. اللہ اکبر. قاف کے بعد الف ہے، یہ تثنیہ کو واضح کر رہی ہے کہ یوشع بن نون وہیں رک گئے چٹان کے پاس، اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اب دونوں چل پڑے. حتی چلتے چلتے یہاں تک اذا رکبا فی السفینۃ، کہ ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے. دریا پار کرنا تھا. اب وہاں پر کیا کیا انہوں نے؟ کشتی میں دیکھا کشتی آ رہی ہے، انتظار کر رہے تھے کشتی کا، آخر کشتی آ گئی تو کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی میں سوار ہوئے اللہ اکبر کہ دریا پار کرنا ہے، پار جانا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ اکبر وہ بات کی آنکھیں بند کریں، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں اور میں آپ کو پار لگا دوں گا. اگر ادھر بھی دیکھتے ہیں اللہ اکبر، ملفوظات میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی اللہ اکبر جا رہے تھے دریا دجلہ کراس کرتے ہوئے، اللہ اکبر پانی کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے تھے. مرید نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے لیں. ٹھیک ہے اللہ اکبر، آ جاؤ میرے ساتھ اور میرا ہاتھ پکڑ لو. تو ہاتھ پکڑ لیا اور کہتا یا جنید یا جنید یا جنید. جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو مرید نے کان لگایا کہ شیخ جنید بغدادی فرما رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا. اب دل میں اللہ اکبر کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھنے والا واقعہ لکھنے والا لکھ رہا ہے کیا کہ اس کے دل میں شیطانی خیال آیا کہ خود تو یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں یا جنید یا جنید. کیا خود اللہ کو پکار رہے ہیں تو میں بھی اللہ کو کیوں نہ پکاروں؟ تو جیسے ہی اس نے اللہ کو یا اللہ کہا اسی وقت ڈوبنے لگا. تو شیخ جنید بغدادی نے ہاتھ پکڑ کہا جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک پہلے پہنچ جائے گا. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں. اللہ اکبر. دریا کے اوپر کیوں کشتی کی ضرورت پڑی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو؟ جن سے دلیل لیتے ہیں کہ وہ جی اللہ کے ولی تھے، وہ ان کے پاس تو پورا مدبرات امر، پوری کائنات کو چلانے کا اختیار اللہ نے دے دیا ان کو. اللہ اکبر. وہ کشتی تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کشتی ملی ہے تو سوار ہوئے ہیں. وہ پانی پر چل کر تو نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام میرے ہاتھ پکڑ اور چلے پانی کے اوپر تیرتے پیر رکھتے ہوئے چلے جاتے، یا پلک جھپکنے میں تائل عرض آنکھ بند کر کے پہنچ جاتے وہاں پر. ایسا نہیں کیا. تب یہ کیا ہے؟ یعنی یہ بتانا مقصد تھا ان کا کہ جو اللہ کو پکارے گا تو وہ بھٹک جائے گا، ہاں مرشد کو پکارے گا تو ٹھیک رہے گا. تو واسطہ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، کوئی نہ کسی آپریٹر کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں بتائی. تو ان قصے کہانیوں کے ساتھ وہ قصے کہانیاں میں قرآن بتا رہا ہوں. آپ قرآن کا 15واں پارہ سورۃ کہف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کے اندر حدیث ہیں اللہ اکبر جن پر اعتراض ہے کہ متفق علیہ روایات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کشتی کے کنارے کے اوپر، یعنی وہ جو تختہ ہے اس کا، کشتی کا کنارہ، اس کے اوپر ایک چڑیا اڑ کر آ کر بیٹھی، اور اس نے کیا کیا؟ سمندر کے پانی میں سے ایک چونچ پانی لیا، چونچ کے اندر پانی لیا. اب
وہ اتنا بڑا دریا اور اس کے اندر اللہ اکبر سے ایک قطرہ پانی چونچ کے اندر اس نے لے لیا تو کتنی کمی ہوئی اس کے اندر؟ تھوڑی سی. تو اب اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس نے یہ کر لیا کہ اللہ اکبر کہ اس چڑیا نے جیسے ہی چونچ میں پانی لیا، خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام میرا علم آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ کے اندر پانی لیا. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، میرے پاس جتنا ہے آپ کے پاس جتنا ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا. کشتی چل پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کشتی والے خضر علیہ السلام کو جانتے تھے. اس کا مطلب ہے خضر علیہ السلام وہاں پہلے بھی آنا جانا اس علاقے کے اندر ان کا تھا. اب کیا کیا؟ انہوں نے کرایہ نہ لیا کہ بزرگ ہیں اللہ اکبر اور ان کو بٹھا لیتے ہیں برکت ہوگی، چلو کوئی بات نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں چلو کوئی بات نہیں ان کو بٹھا لو. اب جب دریا کے درمیان میں پہنچے خارا کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس کشتی کا ایک سائڈ کا جو تختہ تھا وہ توڑ دیا، نیچے والا نہیں، وہ تو سوراخ ہوتا ڈوب جاتی، اوپر والا سائڈ کا توڑ دیا. کیوں؟ اللہ اکبر. قال اخرقتا، اب اس میں خطرہ تھا کہ ڈوب جاتے، یعنی کشتی ہچکولے لیتی تو پانی اس کے اندر آ جاتا، لوگ اور بھی سوار ہیں ڈوب جاتے، نقصان ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے. قال یعنی فرمانے کہنے لگے اخرقتا، کیا تم نے اس کے تختے کو توڑ دیا؟ لتغرق اہلھا، تاکہ اس کشتی میں جتنے بندے بیٹھے ہیں وہ غرق ہو جائیں. کیونکہ ان کے پاس تو نبوت کا علم ہے، شریعت کا علم ہے. انہوں نے کرایہ نہیں لیا، ہم نے احسان کا بدلہ یہ اتارا کہ ان کا تختہ توڑ دیا، کشتی کا نقصان کر دیا ان بیچاروں کا. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو برداشت نہ کر سکے کہ اتنی زیادتی شریعت میں جائز ہی نہیں ہے کہ کسی کی چیز کو ایسے نقصان پہنچا، اس لیے ان کا بولنا جائز تھا. اب شرط کیا تھی؟ سوال نہیں کرنا، بلکہ ڈانٹ بھی دیا لقد جئت شیئا امرا، بڑا برا کام کیا آپ نے، احسان کا یہی بدلہ دیا. قال خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل، میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کیا آپ میرے ساتھ چل کر صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ یہاں سے بھی سوال پیدا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو جب بعد میں اس کی وضاحت ہوئی تب آپ مطمئن ہو گئے، تو پہلے پیغمبر عالم الغیب ہو اس بات پر ڈانٹتے کیوں خضر علیہ السلام کو؟ کیونکہ بعد میں تو وضاحت ہو گئی ہے اس کی کہ یہ کام کیوں کیا. تو ڈانٹنے اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، دلوں کے راز نہیں جانتا، کشف صدور کشف قبور والا معاملہ نہیں ہے. قال موسیٰ علیہ السلام کو شرط یاد آئی، کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا ہوں، اس بھول چوک پر میرا مواخذہ نہ کر. ولا ترهقنی من امری عسرا، میرے لیے میرا کام میں تنگی پیدا نہ کر. ٹھیک ہے اب آئندہ نہیں ہوگا، مجھے یاد آ گئی شرط. چل پڑے فن طلقا، پھر دونوں چل پڑے حتیٰ کشتی دریا کے پار لگی اتر گیا کشتی سے میدان کے اندر. حتیٰ اذا لقیا غلام، دیکھا چند نوجوان لڑکے وہاں پر کھیل رہے تھے. ایک کو پکڑا، اس کے سر کو پکڑ کر خضر علیہ السلام نے فقاتلہ، گردن مروڑ دی، قتل کر دی. اب شریعت میں تو اجازت نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا تھا، طبیعت میں اتنا جلال تھا. موسیٰ علیہ السلام فقاتلہ، جب دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، قال کہنے لگے میرا پہلے سے زیادہ سختی میں، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک شخص ناحق اس کو قتل کر دیا تو نے، معصوم بچے کو. لقد جئت شیئا نکرا، پہلے سے بھی برا کام کیا تھا. اب یہ 16واں پارہ شروع ہے. قال الم اقل لک، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ کو انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ میں صبر اور حوصلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. قال، اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آیا شرط تھی ساتھ چلنے کی، یہ تو میں دوسری دفعہ 2 چانس ہو گئے، مس ہو گئے، ختم ہو گئے. قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر اس کے بعد بھی میں نے آپ سے کوئی سوال کیا، فلا تصاحبنی، ٹھیک ہے پھر تیرا راستہ الگ اور میرا الگ، میں پھر نہیں چل سکتا تمہارے ساتھ.
شریعت ایسے کاموں کی اجازت ہی نہیں دیتی، میں تو نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے یہ آخری چانس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قد بلغت من لدنی عذرا، اگر تیسری دفعہ میں نے پھر سوال کیا تو آپ کو میرے لیے دلیل مل جائے گی، آپ بے شک مجھ سے علیحدہ ہو جائیں، میں آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی یہاں تک اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی کے اندر پہنچے، استطعما اہلہا، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے جا کر بستی والوں سے کہا ابھی کھانا دو، ہم مسافر ہیں، پیسے پلے نہیں ہیں، غریب آدمی ہیں، چلو آپ مسافر ہیں، مسافروں کی خدمت کریں۔ ان سے جا کر کھانا مانگا، فَأَبَوْا، ان بستی والوں نے أَن يُضَيِّفُوهُمَا، مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا، نہیں جی ہم نہیں دیتے کھانا۔ اللہ اکبر۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، ٹھیک ہے کھانا نہیں ملا، وہاں پر انہوں نے یہ نہیں کیا چلو جی اللہ اکبر کشکول اٹھائیں اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس پر کیا کرتے ہیں، بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں تو جمعرات کو گدا گری کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہیں جی؟ گدا کا، بھیک مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی قیامت والے دن اس کے۔ یہاں پر کتنے ایسے ہیں، یہ کلندری فقیر ہے، یہ فلاں کا فقیر ہے، یہ فلاں، میں نے جمعرات کو بھیک مانگنے کی منت مانی ہے ساری زندگی، میں نے جمعے کو بھیک مانگنے کی منت مانی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا طبقہ اسی کام پر لگا ہوا۔ دعا فقیرہ رحم اللہ، اللہ اکبر۔ اور تیرے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے کہ چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی، تو جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر، تیری دعا دوسرے کو کیسے لگے گی؟ تو اپنے لیے خود کیوں نہیں دعا کرتا کہ تیرے پاس مال آ جائے؟ تیری دعا اتنی ہی کامیاب ہے کہ دوسروں کے مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، اللہ صحت میں برکت، اللہ اکبر اس کے بیڑے پار، اللہ اکبر سب کچھ مل جائے گا، حج پہ جائے گا، عمرے پہ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں کرتا؟ تو اتنا مستجاب الدعوات ہے تو اپنے لیے دعا کرتا کہ تجھے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ در بدر پر خود تو بھیک مانگ رہا ہے، دوسروں کہتا میں تمہیں دعا دوں گا، جبکہ اس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو وہ نہیں ملا کھانا، کوئی بات نہیں، صبر کر کے چل پڑے، آگے گئے۔ فوجدا فیہا جدارا، دیکھا ایک گھر ہے، اس گھر کی دیوار جو ہے وہ ایسے گرنے کے قریب ہے، اللہ اکبر، یرید ان ینقض فاقامہ، بس وہ گرنے کے قریب تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے دھکا دے کر سیدھا کر، دیوار سے وہ سیدھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی بول پڑے، یہ آخری وارننگ بھی ان کی، اللہ اکبر، چاند جو ختم ہو رہا ہے۔ قالا، کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا، اس علاقے کے اندر دیوار گر رہی تھی، آپ نے دیوار کو کھڑا کر دیا، کم از کم اس دیوار کو درست کرنے کی اجرت مانگ لیتے، ہم ہوٹل سے کھانا خرید کر کے کھا لیتے، یہ تو کر سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب آپ کی اور میری جدائی ہوگی۔ آپ نے اب خود ہی کہا تھا نا کہ اب اگر میں نے سوال کیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا میرا راستہ الگ، اب جدائی ہوگی۔ اب میں سأنبئک بتأویل، میں آپ کو اب بتاتا ہوں ان سارے واقعات کا اللہ اکبر حقیقت کیا تھی۔ ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ سوال پر سوال کرتے گئے، میں ان کی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی جس کا پھٹا توڑا تھا، فکانت لمساکین، وہ چند مسکینوں کی، غریب آدمی تھے، ان مسکینوں کی وہ کشتی تھی، یعملون فی البحر، وہ سب دریا کے اندر یہ لوگوں کو اللہ اکبر کشتی کے ذریعے پار کر کے آر پار کر کے، اسی طرح سے وہ بیچاروں کی اللہ اکبر دہاڑی بن جاتی تھی اور وہ محنت مزدوری کرتے تھے، یہی کشتی کی سواری والا کام کرتے تھے وہ۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کو داغدار کر دوں، کوئی ڈینٹ وغیرہ کوئی ایسا کام کر دوں۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، وکان وراءہم ملک، جب یہ کشتی دریا کے پار لگتی، وہاں پر حکومت ایک ایسے بادشاہ کی ہے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو بھی کشتی صحیح سالم ستھری ہوتی ہے اس کو پکڑ کر بحق کے سرکار ضبط، کیونکہ الیکشن کی مہم چلانا، جو گاڑی نظر آئے بند کر دو۔ تو یہ بیچارے غریب آدمی تھے، اب ان کے پاس روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا، یہ کشتی جو قابو کر لیتا وہ بادشاہ، یہ بیچارے کما نہ سکتے،
تو اس لیے ہم نے کیا کیا، اللہ اکبر، ہم نے اس کشتی کو، چونکہ وہ صحیح سالم کشتی لیتے تھے، ہم نے اس کشتی کو داغدار کر دیا۔ اس سے کیا ہوا، اس سے یہ ہوا کہ بادشاہ نے جو غصب کرنی تھی، چھیننی تھی، وہ اب چھین نہیں سکے گا۔ کیوں کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس کو چھوڑو، جانے دو۔ اور رہ گیا دوسرا معاملہ، امل غلام، وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے پکڑ کے قتل کیا، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین مومن تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں ڈر ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے، ان کا والدین نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن لڑکا بڑا ہو کر طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر میں آگے بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانے کا، اللہ اکبر، اور کفر کی طرف لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ فاردنا، پھر ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کا رب، یعنی وہ جو والدین ہیں اس لڑکے کے، ان کا رب ان کو کیا کرے گا، ان سے بہتر زکاتم و اقرب رحما، اس سے بہتر رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا اور متقی پرہیزگار بیٹا عطا فرما دے۔ اس لیے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ اس کے اوپر رحم کر کے اور بیٹا دے۔ لڑکے کو اس لیے قتل کیا۔ تیسری بات، وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو دیوار گر رہی تھی ہم نے کھڑی کی، انہوں نے کھانا نہیں ہمیں دیا، لیکن اس بستی والوں نے، لیکن ہم نے ان کی جو دیوار گر رہی تھی سیدھی کی۔ وہ کیوں؟ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ مکان تھا دو یتیم بچوں کا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا والد بڑا صالح متقی پرہیزگار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ وہ بچوں کے لیے خزانہ اس دیوار میں کھدائی کر کے اس نے چھپا دیا تھا۔ اب جب بچے ہیں یہ چھوٹے، یہ دیوار اگر گر جاتی خزانہ نظر آ جاتا، لوگ ہاتھوں ہاتھ اٹھا کر لے جاتے سارا کو، یتیم بچوں کے ہاتھ کچھ نہ رہتا۔ اس لیے کیا کیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ ان یبلغا اشدہما، کہ جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے، یتیم بچے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک اللہ اکبر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں تاکہ یہ گر نہ جائے اور خزانہ چوری نہ ہو جائے، لوگ چھین کر نہ لے جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں اپنا خزانہ خود نکالیں اس میں سے۔ رحمتا من ربک، یہ سب تیرے رب کی رحمت ہے کہ رب نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا۔ یہ بتائے تین وجوہات انہوں نے تینوں کاموں کی، کہ وہ کشتی والا اس طرح کیا، یہ اس طرح کیا، اس طرح۔ اب ایمانداری سے بتائیں، کسی نبی کی شریعت کے اندر کسی دوسرے کی چیز کو نقصان پہنچانا جائز ہے؟ جتنے انبیاء علیہ السلام، دوسرے کی ملکیت کو نقصان نہیں پہنچانا، اس لیے چوری سے منع کیا گیا، ڈاکے سے منع کیا گیا، اللہ اکبر، کیوں ناجائز مقدمہ کر کے کسی کی چیز چھیننا، اس سے منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ دوسرے کی چیز کو نقصان نہ پہنچائے، وہ دوسرے کی۔ لیکن خضر علیہ السلام نے وہ دوسرے کے مال کا، اللہ اکبر، جو کشتی تھی اس کا پھٹا توڑ دیا اس کا۔ کسی نبی کی شریعت میں یہ جائز نہیں کہ آگے تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اس لیے میں یہ تیرا نقصان کر رہا ہوں۔ اس طرح تو ہر آدمی کسی کی گاڑی کے ٹائر کے اندر سوا مار کے کہہ دے اور آگے کہیں ناکے پر پکڑی نہ جائے، چلو جی میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ اکبر، چل تیری گاڑی یہیں پر ٹھوس کر کے کھڑی کر، یہ تو ہر آدمی شروع ہو جائے۔ پھر ننگے سر ہو نماز پڑھے سارے تڑپ اٹھتے ہیں، اور ننگے سر نماز، اور ننگا ولی ہو وہ ولی ہے، وہ اس نے ایک کپڑا نہیں پہنا ہوا، وہ پہنچا ہوا ولی ہے۔ ننگا سر برداشت نہیں، ننگا ولی برداشت ہے۔ لوگوں کو تو یہ ذہن ہے، تو ایسے تو کتنے قلعے پر بیٹھے ہوئے ولی، تو ہر کوئی پکڑ کر کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دے، کسی کا وہ کر دے، اللہ اکبر، اور کہے کہ آگے نقصان نہیں ہوگا تمہارا۔ لیکن کسی نبی کی شریعت میں یہ جائز نہیں، اور کسی ولی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس طرح کا کام کرے جو شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ شریعت کے خلاف جو کرے گا وہ ولی نہیں۔ دوسری چیز، کسی کے لڑکے کو اس طرح قتل کر دے، اللہ اکبر، کہ بڑا ہو کر یہ کافر نہ بن جائے گا، اتنی قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ اب سارے ولی تو شروع ہو جائیں اسی کام کے اوپر،
تو کسی نبی کی شریعت میں کسی لڑکے کو اس لیے قتل کرنا کہ یہ بڑا ہو کر کہیں ماں بدماش نہ بن جائے، اللہ اکبر کافر نہ بن جائے، سرکش نہ ہو جائے، ماں باپ کو دل جلانے والا نہ بن جائے کہیں، اور اس وجہ سے قتل کرنا یہ جائز ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اکبر خضر علیہ السلام نہ اللہ کے ولی تھے نہ ہی وہ نبی تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ میرے خاص بندوں میں سے تھا، اور وہ خود یہاں پر کہہ رہے ہیں کیا؟ آگے لفظ وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ہاں جی، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، میں تو رب کے آرڈر پر چل رہا ہوں۔ اسی سے اللہ اکبر کچھ مفسرین نے کہا وہ نبی تھے، اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے وضاحت کر دی کہ خضر علیہ السلام نے خود کہا جو آپ کے پاس علم ہے میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس نبوت والا علم تھا، شریعت کا علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم ان خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ دوسری بات اللہ اکبر کہ اللہ کا ولی ہونا کسی ولی کے لیے جائز نہیں کہ ایسے خواب یا الہام کی بنیاد پر وہ شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے کہ مجھے رات خواب آیا ہے کہ میں تیری گاڑی کا شیشہ توڑ دوں تاکہ آگے نقصان نہ ہو جائے تیری گاڑی کا۔ تو یہ تیسرا نمبر پر یہ ایک مفسرین نے اللہ اکبر اس کے اوپر یہ کیا ہے کہ وہ کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر کسی کو عزت مل رہی ہے، کسی کو ذلت مل رہی ہے، کوئی اللہ اکبر ظلم کے باوجود پا رہا ہے، کوئی ایمان کے باوجود قربانیاں دے رہا ہے اور مارے کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ ہٹا کر موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا کہ میرے فرشتے کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ یہ فرشتوں کی صفت ہے، وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، یہ جو کچھ کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ رحمت من ربک، آپ کے رب کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہے۔ اللہ اکبر ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ان کی حقیقت جو 3 واقعات ہوئے ہیں ان پر جو آپ صبر نہیں کر سکے، اس کی حقیقت میں نے آپ تک بیان کر دی ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو شاید اور بھی واقعات ہمارے سامنے آ جاتے۔ قرآن نے یہاں تک یہ واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہیں تک یہ بات بیان کی، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا راستہ الگ الگ ہو گیا۔ اب یہاں سے عقیدے کے جو مسائل حل ہوتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، مختار کل نہیں، دلوں کے راز نہیں جانتا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کا پتہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اور یہ لفظ ہی نہ کہتے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، کیونکہ ان سے بڑا عالم تو موجود تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کام کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی انداز کے ساتھ دوسری چیز کہ خضر علیہ السلام کون تھے؟ خضر علیہ السلام اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مدبرات امر، جو فرشتے کام کر رہے ہیں نظام کے اندر۔ مثلا کشتی والے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی شخص کا اگر دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے مجھے کسی بڑے نقصان سے شاید بچا لیا ہو، یہ چھوٹی سی رگڑ لگی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہو سکتا ہے بڑا نقصان ہونے والا ہو، اللہ نے مہربانی کر دی اور بڑے نقصان سے بچا دیا، تو انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس وجہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ لڑکے کو جو قتل کیا، اللہ اکبر، جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے اوپر ہے جی زندہ رہتا یہ ہوتا، بھی وہ لے کر ہی ٹائم اتنا آیا تھا، وہ اللہ نے اس کو لے لیا، ہو سکتا ہے بڑا ہو کر ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا، تو یہ جو اس کو موت آ گئی، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے گا بندہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور تیسرے واقعہ اللہ اکبر کہ اگر انسان متقی پرہیزگار ہے، وہ فوت بھی ہو جائے، اللہ اس کی اولاد کی بھی رکھوالی کرتا ہے۔ وہ والدین اللہ اکبر متقی پرہیزگار تھے، وہ فوت ہو گیا خزانہ چھپا کر، اب اس کے بچوں کا نقصان ہو جاتا، لوگ خزانہ اٹھا کر لے جاتے، دیوار گر جاتی، اللہ رب العزت نے بندوبست کر دیا کہ اس کی دیوار کھڑی کر دی تاکہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اللہ اکبر۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر اپنی مہربانی کرتے اس پر آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال کے اس کے لیے خیر کر دیتے ہیں۔
تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ان چیزوں سے. باقی یہ باتیں اللہ اکبر کہ خضر علیہ السلام انہوں نے اللہ اکبر ذوالقرنین کے ساتھ گئے، جن کا آگے واقعہ آ رہا ہے، تو وہ وہاں پر اللہ اکبر آب حیات انہوں نے پی لیا اور ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. سورۃ آل عمران کے اندر آیت موجود ہے. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح کے اندر عہد لیا گیا سب انبیاء علیہ السلام سے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. تو اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے مشکل ترین حالات آئے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے ہوں. بدر کی جنگ میں، احد کی جنگ میں فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے. بدر میں آئے فرشتے، احد میں آئے، حنین کے موقع پر آئے، اللہ کے نبی کی حفاظت کی. لیکن خضر علیہ السلام کا کہیں ذکر نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو ان کا وجود ہوتا تو اللہ اکبر کیا ہوتا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور آ کر ملاقات کرتے، کیونکہ نبی وہ ذات ہے کہ جو سب نبیوں کا بھی سردار ہے. سب نبیوں نے جن کا معراج والی رات کلمہ پڑھا اللہ اکبر اور ان پر ایمان لائے اللہ اکبر، تو ان پر بھی لازم تھا کہ وہ آتے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. تو خضر علیہ السلام اللہ اکبر ان کے لیے کیا تھا، لوگوں نے یا کر دیا کہ یہ کنووں میں، چشموں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں خواجہ خضر کا نام لیں، ان کی نظر نیاز دیتے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیوں کو آٹا ڈالتے ہیں اللہ اکبر، چٹھیاں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر اس میں نظر نیاز دیتے ہیں. یہ خواجہ خضر کی نیاز ہے اللہ اکبر، تاکہ یہ ہمیں سمندروں سے، طوفانوں سے بچائیں اور تکلیفوں سے بچائے. یہ سارا کچھ غلط ہے اللہ اکبر. وہ خضر علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر شدہ ایک فرشتے تھے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے تحت یہ کام کیا. کیونکہ جو بھی کام انہوں نے کیا کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر وہ جائز نہیں کہ کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، کسی لڑکے کو قتل کر دینا کہ بڑا ہو کر گمراہ ہو جائے گا اللہ اکبر. اور دوسروں نے اللہ اکبر جو تیسرا واقعہ ہے وہ ایک احسان کے زمرے کے اندر آتا ہے کہ چلو انہوں نے حوصلہ کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا لیکن انہوں نے پھر بھی ان کے ساتھ خیر خائی کر دی. تو یہ الفاظ کے وما رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، وما فعلت عن امری، اور میں نے اپنے مرضی سے یہ کام نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا. تو یہ پوزیشن واضح کرتی ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ اکبر نہ ہی انسان تھے، ولی تھے، نہ ہی وہ اللہ اکبر نبی تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہی تھے، یا اللہ کے خاص بندے تھے. اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد اللہ اکبر آپ کی وفات ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ بیت المقدس کے قریب مجھے پہنچا دے. تو بیت المقدس کے قریب اللہ اکبر ایک سرخ ٹیلے والی جگہ پر، وہاں پر ان کی قبر جو ہے اللہ اکبر وہاں پر بنائی گئی اللہ اکبر. اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان سے پہلے فوت ہو گئے، اور یوشع بن نون آخر بنی اسرائیل کو لے کر انہوں نے آخر کار 40 سال میدان تیہ کے اندر وہ سزا پوری کرنے کے بعد انہوں نے حملہ کیا اور بیت المقدس کو، اس علاقہ جو تھا ملک شام کا، اس کو فلسطین کا علاقہ، اس کو فتح کیا. تب جا کر ان کو وہاں پر حکومت ملی. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوگا کہ داؤد علیہ السلام اللہ اکبر ان کے بعد جو تھے وہ بادشاہ بھی بنے، رسول بھی بنے، نبی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور بنی اسرائیل کو انہوں نے اکٹھا کیا. وہ کیسا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ سنیں گے. واقعی